خبریں جو ہیں وہ کافی زیادہ ہیں کیونکہ پچھلے 12 گھنٹے میں بہت ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں. اس کے اوپر جانے سے پہلے ایک میں آپ کو بات بتا دوں کہ کل صبح کے وقت، کل صبح یا دوپہر کے وقت جو ہے وہ اپروکسیمیٹلی ہم لوگ ایک ایکسکلوسیو پوڈ کاسٹ کرنے جا رہے ہیں جو کہ تہران سے لائیو ہوگا. تہران سے جو ہے وہ ایک سینئر جرنلسٹ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے اور وہ ہمیں اپڈیٹ بتائیں گے کہ آن گراؤنڈ سچویشن کیا ہے. میں آپ کے ساتھ خبریں وغیرہ تو شیئر کرتا ہوں، لیکن ایک ایسی شخصیت جو خود تہران کے اندر موجود ہوں اور تہران کے حالات حاضرہ کے حوالے سے ایران کے پاس اس وقت میزائل کے ایسٹس جو ہیں وہ کتنے ہیں، ان کے سٹاکس کتنے ہیں، یہ ساری چیزیں جو ہیں اس پوڈ کاسٹ کے اندر جو ہے وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. تو کل اس خصوصی پوڈ کاسٹ کو جو ہے وہ دیکھنا مت بھولیے گا. ٹائم میرا خیال میں شاید ہو سکتا ہے کہ 10-11 بجے کے آس پاس جو ہے ہم اس پوڈ کاسٹ کو لے کے جو ہے آپ کے سامنے حاضر ہوں گے، تو اسے ضرور آپ دیکھیے گا. میں امید کرتا ہوں کہ وہ آپ کو پسند آئے گا. خبروں کی طرف چلتے ہیں جناب. ایران کے صدر مسعود پزشکیان نے مزاحمت جاری رکھنے کا عزم کرتے ہوئے کہا ہے کہ جی دشمن ملک ایران کے سرنڈر کرنے کی خواہش اپنے ساتھ اپنی قبروں تک جو ہے وہ دشمن لے کے جائیں گے. ایرانی صدر نے سرکاری ٹی وی پر نشر ہونے والی ایک ہنگامی تقریر میں کہا کہ جس میں انہوں نے ہمسایہ ممالک پر ناگزیر حملوں پر معافی مانگتے ہوئے کہا کہ اب کسی پڑوسی ملک کے اوپر جو ہے حملہ ہم نہیں کریں گے. انہوں نے کہا کہ جس ہمسایہ ممالک پر ایران نے حملے کیے ہیں وہ بھی اپنے دفاع میں تھے اور نشانہ پڑوسی ممالک کی املاک نہیں بلکہ امریکی فوجی اڈے اور تنصیبات ہی. امید ہے ہمسایہ ممالک ایران پر حملے اب نہیں ہونے دیں گے. مسعود پزشکیان نے واضح کیا کہ ایران خطے میں کشیدگی نہیں چاہتا، تاہم اگر اس کی سلامتی کو خطرہ لاحق ہوا تو وہ اپنا دفاع کرنے کا حق محفوظ رکھتا ہے. ایران کے مخالفین یہ سمجھتے ہیں کہ دباؤ کے ذریعے اسے جھکایا جا سکتا ہے، لیکن ایسا ہرگز ممکن نہیں ہے. اس کے علاوہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ جی ایران کو بہت زیادہ شدت سے نشانہ بنایا جائے گا اور فوج نئے اہداف کے اوپر جو ہے غور کر رہی ہے. سوشل میڈیا کے اوپر جاری بیان میں انہوں نے کہا کہ جی ایرانی صدر کے بیان کا حوالہ دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ایران نے معافی مانگی ہے اور اپنے مشرق وسطیٰ کے پڑوسیوں کے سامنے ہتھیار ڈال دیے ہیں، جبکہ وعدہ کیا ہے کہ اب وہ ان پر حملہ نہیں کرے گا. انہوں نے دعویٰ کیا کہ ایرانی صدر نے یہ وعدہ صرف امریکہ اور اسرائیل کے حملوں کی وجہ سے کیا ہے. بعد میں ٹرمپ نے ایک اور پوسٹ میں کہا کہ آج ایران کو بہت زیادہ نقصان پہنچے گا. انہوں نے کہا کہ ایران میں مکمل تباہی اور یقینی موت کے بارے میں سنجیدگی سے غور کیا جا رہا ہے. ایسے علاقوں اور افراد کو نشانہ بنایا جائے گا جنہیں اب تک ہدف نہیں بنایا گیا. اس کے علاوہ ایرانی صدر کی جانب سے پڑوسی ممالک پر حملے نہ کرنے کے اعلان کے باوجود دبئی انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے قریب جو ہے وہ ایک ڈرون گرا ہے، جبکہ قطر کا بھی یہ کہنا ہے کہ اس نے ایک میزائل کو روکا ہے. جبکہ بحرین کے دارالحکومت منامہ میں بھی ایرانی حملوں کے بعد شہری دفاع کا محکمہ جو ہے متاثرہ عمارتوں کی آگ بجھانے میں مصروف ہے. ادھر قطر کی وزارت داخلہ نے موبائل فون کے اوپر جو ہے ایک نیا الرٹ جاری کیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ سیکیورٹی خطرے کی سطح کو اب بلند کر دیا گیا ہے اور رہائشیوں کو گھر کے اندر رہنے کا کہا گیا ہے. یہ اس طرح کا دوسرا الرٹ ہے جسے آج بھیجا گیا ہے. اس کے علاوہ یہ جو تصویر ہے میں آپ کو دکھانا چاہوں گا، یہ تصویر وہ جو ابھی تھوڑی دیر پہلے میں آپ کو دبئی ایئرپورٹ کے بارے میں بتا رہا تھا اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ ایرانی شہید 136 ڈرون جو ہے ممکنہ طور پہ یہ دور سے بنی ہوئی فوٹیج ہے جو آپ اس وقت یہ نیچے اسکرین کے اوپر دیکھ رہے ہیں اور اس کے اندر دھماکہ ہوتا ہوا جو ہے وہ دیکھا جاتا ہے. دبئی ایئرپورٹ کا یہ ایریا ہے. پہلے بھی یہاں پہ جو ہے وہ اس طرح ڈرونز کے ذریعے مختلف اٹیکس ہو چکے ہیں. اب یہ ایک اور اٹیک جو ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ فوٹیج ہے اور دور سے یہ بنی ہوئی فوٹیج ہے اور جیسے یہ ڈرون آ کے نیچے گرتا ہے تو پھر وہاں پہ جو ہے ایک زوردار دھماکہ جو ہے وہ دور سے ہی ریکارڈ کیا جاتا ہے. بائی دا وے دبئی کی پولیس بھرپور کوشش کر رہی ہے کہ یہاں پہ جو ہے وہ ویڈیوز اس طرح کی نہ بنے. یہ دیکھیے گا کہ وہ کس طرح جو ہے وہ دور سے ہی یہ دھماکہ جو ہے وہ ریکارڈ ہوتا ہے. اب جو ایریا ہے جس جگہ کے اوپر ایکچولی یہ دھماکہ ہوا ہے وہ بالکل اس کے قریب، یہ تصویریں ہیں، یہ بالکل اس کے قریب جو ہے وہ بتایا جاتا ہے کہ یہاں پہ بیسکلی دبئی ایئر ٹریفک کنٹرول کا جو ہے وہ ٹاور تھا اور اس کے اوپر ریڈار لگا ہوا تھا. اسے غالباً جو ہے وہ نشانہ بنانے کی کوشش کی گئی لیکن وہ ڈرون جو ہے شاید اس سے مس ہو گیا اور زمین پہ جا کے جو ہے وہ پھٹ گیا. تو وہ جو ٹاور ہے وہ ابھی تک ویسے کا ویسے قائم ہے لیکن یہ ویڈیو جو ہے وہ سامنے آئی، ہم نے سوچا آپ کے ساتھ شیئر کی جائے. اس کے علاوہ اماراتی وزارت داخلہ نے سوشل میڈیا کے اوپر ایک بیان جاری کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ اماراتی فضائی دفاعی نظام میزائل خطرات کا جواب دے رہا ہے. وزارت داخلہ نے شہریوں کو محفوظ مقام پر رہنے اور سرکاری ویب سائٹ پر دستیاب ہدایات پر عمل کرنے کی ہدایت کی ہے. ادھر یو اے ای کے صدر محمد بن زائد ال نہیان نے ایران جنگ کے بعد عوامی سطح پر اپنا پہلا بیان جو ہے وہ جاری کیا ہے. میڈیا کے مطابق ابوظہبی کے ہسپتال میں جنگ کے دوران زخمی ہونے والے افراد کی عیادت کے موقع پر اماراتی ٹی وی سے گفتگو میں محمد بن زائد ال نہیان کا کہنا تھا کہ قوم حالت جنگ میں ہے، ہم اپنے ملک، عوام اور یہاں کے رہائشیوں کو جو کہ ہمارے خاندان کا حصہ ہے ان کے لیے اپنا فرض ادا کریں گے. اس کے علاوہ متحدہ عرب امارات نے عوامی تحفظ سے متعلق نیا قانون جو ہے وہ نافذ کرنے کا اعلان کیا ہے اور اس نئے قانون کا اطلاق جو ہے وہ 1 جون سے امارات بھر میں ہوگا اور عوامی مقامات اور ایونٹس میں محفوظ داخلہ و اخراج جو ہے وہ لازمی ہونا چاہیے. عوامی مقامات میں مناسب روشنی اور گنجائش کی حد مقرر کرنے کی ہدایت بھی کر دی گئی ہے. تقریبات کے منتظمین کو آگ بجھانے کا سامان رکھنا ہوگا. ہنگامی انخلا، فرسٹ ایڈ اور تربیت یافتہ حفاظتی عملہ تعینات کرنا جو ہے وہ لازمی قرار دے دیا گیا ہے. پرمٹ کے بغیر دھماکہ خیز مواد اور آتش بازی کا سامان رکھنے پر پابندی عائد کی گئی ہے. خطرناک یا آتش گیر مادوں کے استعمال اور نقل و حمل کے اوپر بھی جو ہے وہ پابندی عائد کر دی گئی ہے. ساحلوں پر مقررہ اوقات میں تیراکی اور ممنوع علاقوں سے دور رہنے کی ہدایت کی گئی ہے اور قانون کی خلاف ورزی پر 500 درہم سے 10 لاکھ درہم تک جو ہے وہ جرمانہ عائد ہو سکتا ہے اور اس سال میں قانون کی دوبارہ خلاف ورزی کے اوپر جرمانہ جو ہے وہ 20 لاکھ درہم تک جو ہے وہ ہو سکتا ہے.
اس کے علاوہ امریکہ نے جزیرہ قشم پر میٹھے پانی کے صاف کرنے والے پلانٹ پر حملہ کر کے ایک صریحاً اور مایوس کن جرم کیا ہے. یہ کہنا تھا ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا. انہوں نے کہا کہ 30 گاؤں میں پانی کی سپلائی جو ہے متاثر ہوئی ہے اور ایران کے بنیادی ڈھانچے پر حملہ ایک خطرناک اقدام ہے جس کے نتائج سنگین ہوں گے. امریکہ نے یہ مسائل قائم کی ہے, ایران نے نہیں. بیسکلی یہ واٹر ڈی سیلینیشن ایک پلانٹ ہے جس کے بارے میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جناب وہاں پہ جو ہے وہ یہ لگایا ہوا تھا اور اس کے ذریعے کھارا پانی جو ہے اس کو میٹھا کیا جاتا تھا اور 30 مختلف دیہات جو تھے ان کو یہ پانی مہیا کیا جاتا تھا, اس کو بھی دھماکے سے جو ہے وہ اڑا دیا گیا ہے. تو اس کے اوپر جو ہے وہ بڑا سخت بیان ایرانی حکومت کی جانب سے آیا کہ جی اس کا بدلہ جو ہے وہ ضرور لیا جائے گا اور ایسی جگہوں کے اوپر جو ہے وہ بم برسانے کا جو ہے کوئی سینس نہیں بنتا کہ جو سویلین جو سوسائٹی ہے اس کے لیے مطلب کوئی نہ کوئی فیسلٹی ہے تو اس کو آپ جو ہے وہ کیوں تباہ کریں گے. اس کے علاوہ ایران کا کہنا ہے کہ جی بحرین میں امریکی اڈے کے اوپر جو ہے وہ حملہ کیا گیا ہے. ایرانی پاسداران انقلاب کا کہنا ہے کہ اس نے جفیر بحرین میں امریکی اڈے کو ٹھوس اور مائع ایندھن والے میزائلوں سے جو ہے وہ نشانہ بنایا ہے. IRGC نے کہا ہے کہ جی یہ حملہ قشم میں ڈی سیلینیشن پلانٹ پر امریکی حملے کے جواب میں کیا گیا. یہ جو میں بھی آپ کو بتا رہا تھا کہ جو جس کے ذریعے پانی کو کھارا پانی کو میٹھا کیا جاتا تھا اس کے اوپر کیونکہ حملہ کیا گیا تو اس کے جواب میں انہوں نے جو ہے وہ بحرین کے اوپر حملہ کیا ہے. وزیر خارجہ عراقچی نے اس سے پہلے کہا تھا کہ امریکی حملے سے 30 دیہاتوں کے پانی کی سپلائی متاثر ہوئی ہے. بحرین کی وزارت داخلہ کا کہنا ہے کہ ہوائی حملے کے سائرن بج رہے ہیں اور انہوں نے رہائشیوں سے پرسکون رہنے اور پناہ لینے کی اپیل کی ہے. اس کے ساتھ ہی بیسکلی ایک فوٹیج جو ہے وہ یہ سامنے آئی ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا. یہ فوٹیج جو ہے وہ بتایا جاتا ہے کہ یہ بحرین کی فوٹیج ہے اور وہاں پہ ایک امریکن جو بیس ہے وہاں سے کس طرح میزائل فائر ہوتے ہیں اس کی یہ دور سے بتایا جا رہا ہے کہ جی یہ ویڈیو جو ہے یہ بنائی گئی ہے اور اس سے آپ کو نظر آ رہا ہے کہ جناب سینٹ کام نے ایکچولی اس کے ایک اور فوٹیج جو ہے وہ ریلیز کی تھی. یہ فوٹیج تھی وہ سینٹ کام کی جانب سے M142 جو میزائل ہے اسے فائر کیا گیا تھا. تو یہ بیسیکلی اسی کی دور سے بنی ہوئی فوٹیج ہے. اس میں سینٹ کام نے یہ نہیں بتایا تھا کہ ایکچولی یہ فوٹیج جو ہے مبینہ طور پہ شاید بحرین کی بنی ہوئی ہے. اب اس کی جو مزید تفصیلات آ رہی ہیں کہ بحرینی جو سرزمین ہے شاید وہیں سے جو ہے یہ فائر ہو رہے ہیں اور ایران کا یہ کہنا ہے کہ جی اسی لیے ہم بھی جو ہے پھر وہاں پہ اٹیکس کر رہے ہیں. تو وہ جو پہلے بالکل ویلاگ کے شروع میں نے آپ کو سب سے پہلی خبر دی تھی کہ جناب ایرانی صدر نے معذرت کی ہے اور انہوں نے کہا کہ جی اب ہم اپنے ہمسایہ ممالک کے اوپر جو ہے وہ اٹیکس نہیں کریں گے, لیکن جب اس طرح کی چیزیں ہوں گی تو پھر ظاہری بات ہے وہ کہتے ہیں کہ جناب پھر ہم بھی جوابی حملے جو ہے وہ ضرور کریں گے. تو یہ ایک میزائل کی فوٹیج جو ہے وہ سامنے آئی ہے فائر کرنے کی. اس کے علاوہ اسلامی انقلابی گارڈ کور نے جناب مالٹیز کے جھنڈے والے ایک جہاز آئل ٹینکر پرائما کو اس وقت نشانہ بنایا جو جب وہ اپنے ہرمز کے قریب سے گزر رہا تھا. یہ حملہ بارود سے بھرے خودکش ڈرون کے ذریعے جو ہے وہ کیا گیا ہے. یہ ڈرون براہ راست جہاز سے ٹکرا گیا. ابھی تک مادی نقصان کی حد کے بارے میں کوئی درست رپورٹ نہیں ہے. اس کے علاوہ ٹینکر کے حملے میں کسی جانی نقصان کی کوئی اطلاع نہیں ملی ہے. پاسداران انقلاب نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ٹینکر پرائما نے بحریہ کی طرف سے جاری کردہ بار بار وارننگ کو نظر انداز کیا. مزید برآں اس نے اشارہ کیا کہ حملہ آبِ ہرمز کے ذریعے ایک جنگی زون نافذ کرنے کے اس کے حالیہ فیصلے کا حصہ ہے. تو اس لیے ایک جگہ پہ یہ کہا جا رہا تھا, پہلے خبر آئی تھی کہ جناب یہاں سے صرف امریکی اور اسرائیلی اگر کوئی آئل ٹینکرز یا جہاز ہوں گے ان کو نہیں جانے دیا جائے گا, باقی کوئی بھی جا سکتا ہے. تو شاید یہ بات بھی اب غلط ہے کیونکہ مالٹیز کا جو جہاز ہے مالٹا کا اس کو بھی جو ہے وہ بیسکلی ٹارگٹ کیا گیا ہے. اس کے علاوہ جنگ کے 8ویں دن بھی تہران, اصفہان اور دیگر مقامات کے اوپر جو ہے وہ فضائی حملوں کی نئی لہر جو ہے وہ جاری رہی. اصفہان اور تہران پر امریکہ اور اسرائیل کے حملوں میں 8 افراد جو ہے وہ شہید ہوئے ہیں. ایرانی حکام کے مطابق اسرائیلی طیاروں نے رہائشی علاقوں کو جو ہے وہ نشانہ بنایا ہے. امریکی میڈیا کے مطابق حملوں میں فوجی اڈوں, میزائل لانچر اور پاسداران انقلاب سے متعلق تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا ہے جس کے ایرانی حکام نے بھی تصدیق کی ہے. اسرائیل نے دعویٰ کیا ہے کہ کارروائیوں کے دوران ایران کے 80 سے زائد لڑاکا طیارے جو ہیں وہ تباہ کر دیے گئے ہیں, تاہم ایران نے اس دعوے کی فی الحال تصدیق نہیں کی ہے. ایران نے بھی جوابی کارروائی کی درجنوں ڈرون اور میزائل ایک ساتھ فائر کیے. بغداد ایئرپورٹ کے نزدیک امریکی فوجی اڈے اور بصرہ میں امریکی آئل کمپلیکس پر جو ہے وہ ڈرون حملہ کیا گیا ہے. اس کے علاوہ جناب یہ تصویر جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہیں گے اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ جناب یہ امریکہ کا MQ-9 ریپر جو ہے وہ تھا جسے ہارمزگان پروونس جو ہے ایران میں اس کی ایئر سپیس میں جو ہے وہ پاسداران انقلاب نے جو ہے اسے شوٹ ڈاؤن کیا ہے اور یہ غالباً کسی دریا کے کنارے جو ہے وہ یہ پڑا ہوا ہے اور اس کی یہ تصاویر جو ہیں وہ سامنے آئی ہیں اور اس کے اوپر اس کا ماڈل نمبر وغیرہ اور باقی نمبر جو ہیں وہ کافی تک آیا ہیں اور اس سے پتہ لگتا ہے کہ جناب ان کی جانب سے بھی جو ہے مطلب ایران کی جانب سے بھی جو ہے آنے والے میزائلوں کو جو ہے وہ اس طرح گرایا جاتا ہے اور ان کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے. یہ اس کی فوٹیج تصاویر جو ہیں وہ اس طرح یہ سامنے آئی ہیں. اس کے علاوہ ایک اور خبر جو ہے جی CNN نے ایک ایرانی اہلکار کا حوالہ دیتے ہوئے خبر دی ہے کہ انہوں نے کہا کہ جی ہم نئی امریکی سائٹس پر حملہ کرنے کا مطالعہ کر رہے ہیں جنہیں پہلے نشانہ نہیں بنایا گیا تھا. اگر وہ نئے اہداف پر حملہ کرتے ہیں تو ہم بھی اب نئے اہداف کو نشانہ بنائیں گے. دونوں سائٹس جو ہیں وہ یہ کلیم کر رہی ہیں کہ آنے والے دنوں کے اندر جو ہے وہ مزید خوفناک جو ہے وہ حملے ہوا کریں گے اور پہلے کی صورتحال سے بھی زیادہ گمبھیر جو ہے وہ صورتحال بن سکتی ہے. اس وقت مشرق وسطیٰ کی جانب سے جو ہے مختلف ممالک کی جانب سے بھرپور کوشش کی جا رہی ہے
کہ جلد از جلد جو ہے وہ اس معاملے کو سنبھالا جائے. اس کے علاوہ سعودی عرب کی پرنس سلطان ایئر بیس کے اوپر بھی جو ہے وہ ایک اور بیلسٹک میزائل حملہ ہوا ہے. اب سے تھوڑی دیر پہلے جو ہے وہ بتایا گیا کہ جناب ایران کی جانب سے جو ہے وہ ایک اور بیلسٹک میزائل سعودی عرب کی جانب جو ہے وہ پھینکا گیا, جبکہ اس سے پہلے ایران کو جو ہے وہ سعودی عرب کی جانب سے یہ کہا گیا تھا کہ جناب ہماری سرزمین جو ہے وہ آپ کے اوپر حملوں کے لیے استعمال نہیں ہوگی, اور اس کا خیر مقدم کیا گیا تھا, ایران کی جانب سے اس کا خیر مقدم کیا گیا تھا. لیکن ابھی یہ تھوڑی دیر پہلے یہ خبر آئی ہے کہ جناب سعودی عرب کی جو ایک ایئر بیس ہے وہاں پہ ایک اور بیلسٹک میزائل سے جو ہے حملہ کیا گیا. اس کے علاوہ کویت کی پیٹرولیم کارپوریشن نے جناب یہ خبر دی ہے کہ ہم لوگ جو خام تیل کی پیداوار اور ریفائنری ہے اس کی پروڈکشن کے اندر جو ہے اب ہم کمی لانے لگے ہیں. اب یہ بہت بڑا دھچکا جو ہے وہ ظاہری بات ہے پوری دنیا کے آئل سپلائی چین کے اوپر جو ہے وہ لگ رہا ہے. پہلے ہی آپ جانتے ہیں, میرے خیال میں مجھے ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, آپ جانتے ہیں کہ اس کی وجہ سے جو ہے وہ کتنے حالات خراب ہو رہے ہیں اور پیٹرول پرائسز جو ہیں وہ کہاں سے کہاں جا رہی ہیں, آئل پرائسز جو ہیں وہ بڑھتی جا رہی ہیں. آج جو ہے وہ اتوار کا دن ہے, ٹریڈنگ جو ہے وہ نہیں ہوتی, لیکن اگلے 24 گھنٹے میں انٹرنیشنل مارکیٹ جو ہیں وہ جب دوبارہ کھلیں گی تو پھر آپ کو جو ہے وہ اس کا افیکٹ مزید آنا شروع ہو جائے گا. اور جو آئل بیرل جو ہے وہ اس وقت $92 کے اوپر $93 پونے $93 کے اوپر جو کھڑا ہوا ہے وہ آپ دیکھیے گا موسٹ پروبلی اور بھی زیادہ جو ہے وہ شوٹ اپ کر سکتا ہے. اس کے علاوہ اسرائیلی ڈیفنس فورسز نے ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی کے نشانہ بنائے جانے والے زیر زمین بنکر کی 3D ویڈیوز جو ہیں وہ ریلیز کی ہیں. یہ آپ اسکرین کے اوپر جو ہے یہ ویڈیوز دیکھ رہے ہیں جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ بیسکلی یہ بنکر جو ایکچولی بنایا گیا تھا جس کے اوپر انہوں نے تقریباً کوئی لگ بھگ 100 کے قریب بم جو ہیں وہ صرف ایک ہی جگہ کے اوپر گرائے ہیں. تو یہ وہ بنکر ہے جس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ تقریباً 4 سٹوری نیچے جو ہے وہ بنایا گیا تھا. لفٹ کے ذریعے جو ہے وہ بیسکلی آپ اس کے نیچے جاتے تھے اور اس کے بعد نیچے جب آپ جاتے تھے تو اس طرح لگتا تھا جیسے پراپر ایک بلڈنگ جو ہے وہ ایکچولی بنائی گئی ہے. اور لیکن اب امریکہ کا یہ کہنا ہے اور اسرائیلی فورسز کا یہ کہنا ہے کہ جی اس کمپاؤنڈ کو جو ہے مکمل طور پہ تباہ کیا جا چکا ہے. اس کے علاوہ امریکی پولیٹیکل ایکٹیوسٹ ٹکر کارلسن نے صدر ٹرمپ کو ایران کے ساتھ جنگ نہ کرنے پر راضی کرنے کی کوششوں میں 3 بار واشنگٹن ڈی سی کا جو ہے انہوں نے دورہ کیا. انہوں نے خود یہ بات بتائی ہے کہ میں نے ڈونلڈ ٹرمپ سے جو ہے وہ ملاقات کرنے کے لیے میں نے ان سے رابطہ کیا اور میں نے ان کو 3 بار کنونس کرنے کی کوشش کی کہ جی آپ ایران کے ساتھ یہ جنگ نہ کریں. لیکن انہوں نے جو ہے وہ ایک پولنگ کا ذکر کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جی یہ جنگ اس لیے 90-10 کی جو ہے وہ جیت ہے کیونکہ زیادہ تر لوگ جو ہے وہ میرے ساتھ ہیں. ریپبلکنس کا بیسکلی ایک فاکس نیوز کی جانب سے جو ہے وہ ایک سروے جاری کیا گیا تھا, اس میں ایون دو میجورٹی ان کے خلاف تھی اس فیصلے کے خلاف, لیکن ریپبلکن جو ان کا ووٹر ہے اس میں سے 90% لوگ جو ہے اس حق میں تھے کہ جی بالکل ٹھیک ہے ایران کے اوپر حملہ کر کے. لیکن اوور آل جب آپ بغیر پارٹی لائنز کے اس سروے کی آپ بات کرتے تھے تو اپروکسیمیٹلی میرے خیال میں 57% لوگ جو ہیں اس کے خلاف تھے کہ ایران کے اوپر حملہ نہیں کیا جانا چاہیے تھا. بٹ آبویسلی وہ ریپبلکن اور ڈیموکریٹس کی جو ہے وہ مکس پولنگ تھی, لیکن اگر صرف ریپبلکنس کی بات کی جائے تو 90% ریپبلکنس جو ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کے اس فیصلے کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے. اس کے علاوہ چیف آف آرمی اسٹاف اور چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل عاصم منیر نے سعودی شہزادے خالد بن سلمان سے ملاقات کی, جہاں دونوں کے درمیان خطے کی صورتحال کے اوپر تبادلہ خیال ہوا. فیلڈ مارشل عاصم منیر نے سعودی عرب کا دورہ کیا جہاں انہوں نے وزیر دفاع شہزادہ خالد بن سلمان سے ملاقات کی. دونوں رہنماؤں نے مملکت پر ایرانی ڈرون اور میزائل حملوں سے پیدا ہونے والی سیکیورٹی صورتحال کی سنگینی اور اسٹریٹجک باہمی دفاعی معاہدے کے فریم ورک کے اندر انہیں روکنے کے لیے مشترکہ اقدامات کے اوپر جو ہے تبادلہ خیال کیا. اس بات پر زور دیا گیا کہ بلا اشتعال جارحیت علاقائی سلامتی اور استحکام کے لیے کوششوں کو نقصان پہنچاتی ہے اور تنازعات کے پرامن حل کے لیے آپشنز کو روکتا ہے. دونوں فریقوں نے امید اور خواہش کا اظہار کیا کہ برادر ملک ایران کسی غلط فہمی سے بچنے کے لیے ہوشیاری اور سمجھداری کا مظاہرہ کرے. یہاں پہ پاکستان کے اندر بہت سے لوگ جو ہیں وہ بار بار یہ سوال کرتے ہیں, ایون جب مجھ سے بھی ملتے ہیں تو وہ یہی کہتے ہیں کہ جناب سعودی عرب کے اوپر جو جس طرح بیلسٹک میزائل کے ذریعے حملے کیے جا رہے ہیں یا ڈرونز بھیجے جا رہے ہیں تو پاکستان نے جو ہے وہ آلریڈی سعودی عرب کے ساتھ ایک دفاعی معاہدہ کیا ہوا ہے. تو کیا پاکستان کی مدد جو ہے وہ سعودی عرب مانگے گا؟ کیا پاکستانی افواج یا پاکستانی فضائیہ جو ہے وہ ایران کی مدد کرنے کے لیے جو ہے وہ اپنا کوئی کردار ادا کرے گی؟ اگر سعودیز یہ کہتے ہیں تو آبویسلی میرے خیال میں الٹیمیٹلی اگر وہ سٹیج آتی ہے ویسے میرے خیال میں پاکستان چاہے گا کہ دونوں مسلم ممالک میں سے کسی ایک کو جو ہے اسے نہ چننا پڑے, ایسی صورتحال ہی نہ ہو. لیکن اگر یہ سٹیج آتی ہے تو پھر میرے خیال میں ظاہری بات ہے معاہدے کی پاسداری تو آپ کو کرنی پڑے گی, کیونکہ پاکستان کی جو سعودی عرب کے ساتھ ایک ہم آہنگی ہے, ایک دوستی ہے, ایک بھائی چارے کا جو رشتہ ہے وہ کئی دہائیوں پرانا ہے. سو میرے خیال میں یہ میری رائے ہے کہ الٹیمیٹلی اگر وہ سٹیج آتی ہے تو شاید پاکستان کو بھی جو ہے وہ الٹیمیٹلی پھر اس چیز کے اندر آنا ہی پڑے گا. اس کے علاوہ بھارتی پروفیسر ہیں اشوک سوین, انہوں نے ٹویٹ کیا, انہوں نے کہا اسرائیل میں کوریج کے دوران بھارتی صحافی نے تباہی کی صورتحال پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ تل ابیب میں تباہی کے مناظر ہیں, 100 میٹر نیچے سرنگیں بھی میزائلوں سے لرز اٹھی ہیں. بھارتی صحافی نے انکشاف کیا کہ اسرائیل میں لاشوں اور زخمیوں کی تصویر لینے کی بھی اجازت نہیں, ہسپتال جانے کی اجازت نہیں, تباہ عمارت کی تصویر یا ویڈیو بنانے پر بھی پابندی ہے. انہوں نے انکشاف کیا کہ اسرائیلی ٹیکنالوجی کا چرچا سنا تھا مگر یہ ٹیکنالوجی ناکام ہوتے ہوئے دیکھ لی ہے. تو صرف بات یہ ہے کہ چونکہ خبریں نہیں آ رہی, کیونکہ پراپرلی جو ہے وہ رپورٹنگ نہیں ہو پا رہی اسرائیل سے, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہاں پہ تباہی نہیں ہوئی. مجھے بہت سے لوگ ایکچولی کوشچنس کرتے ہیں کہ جناب ٹھیک ہے ایران کے حوالے سے تو خبریں آ رہی ہیں کہ جناب تہران کے اوپر بمباری ہو رہی ہے, بہت سی انفراسٹرکچر کو جو ہے تباہ کیا گیا ہے, لیکن وہاں پہ اسرائیل کی کیا صورتحال ہے؟
تو اسرائیل کی صورتحال جو ہے وہ یہ ہے کہ وہاں پہ رپورٹنگ ہی نہیں کرنے دے رہے. وہ وہاں پہ اگر ابھی ریسنٹلی جو ہے وہ CNN کا جو ٹرکش چینل تھا جو وہاں سے رپورٹنگ کر رہے تھے جرنلسٹ, وہ لائیو تھے ٹیلی ویژن چینل کے اوپر اور ان کو گرفتار کر لیا گیا کیونکہ وہ بیسکلی تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے کہ جناب یہاں پہ کیا کچھ ہوا ہے. تو وہاں پہ پریس فریڈم کا جب یہ حال ہے تو پھر ظاہری بات ہے آپ تک خبریں جو ہیں وہ پراپر پہنچ بھی نہیں سکتی, اور اگر آئیں گی بھی تو جو آفیشیل ورژن انہوں نے لیا ہوگا وہی ورژن جو ہے وہ صرف آپ تک آئے گا. اس کے علاوہ ایک اور خبر یہ آئی ہے اور نیو یارک ٹائمز نے خبر دی ہے کہ امریکی محکمہ انصاف نے کہا ہے کہ ایک پاکستانی شہری کو 2 سال پہلے صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور دیگر اہم امریکی سیاستدانوں کو ایران کے کہنے پر قتل کرنے کی منصوبہ بندی کرنے کے اوپر مجرم جو ہے وہ قرار دے دیا گیا ہے. ایرانی پلان اور کسی پاکستانی کا جو ہے وہ ذکر کیا جا رہا ہے اس خبر میں. آصف مرچنٹ پر الزام لگا تھا کہ انہوں نے 2020 میں واشنگٹن کی جانب سے ایرانی فوجی کمانڈر قاسم سلیمانی کے قتل کا بدلہ لینے کے لیے ٹرمپ اور دیگر کو نشانہ بنانے کے منصوبے میں امریکہ میں لوگوں کو بھرتی کرنے کی کوشش کی, جبکہ ٹرمپ اپنی پہلی مدت اس وقت صدارت میں تھے. لوگوں کو بھرتی کرنے کی کوشش کی جبکہ وفاقی استغاثہ نے بتایا کہ 2024 کی سازش کے اہداف میں اس وقت کے صدر جو بائیڈن اور نکی ہیلی بھی شامل تھے جو اس سال ریپبلکن صدارتی نامزدگی کے لیے ٹرمپ کے خلاف کھڑے تھے. DOJ نے ڈپارٹمنٹ آف جسٹس نے بیان میں کہا کہ آصف مرچنٹ کو ایرانی حکام کی ہدایت پر پیسوں کے عوض قتل اور قومی حدود سے تجاوز کرتے ہوئے دہشت گردی کی کارروائی کا ارتکاب کرنے کے جرم میں مجرم قرار دیا گیا. آصف مرچنٹ نے ایران کی اسلامی انقلاب گارڈز کور کے ساتھ سازش میں شامل ہونے کا اعتراف کیا, لیکن بیان حلفی میں بیان دیا کہ اس نے نہ چاہتے ہوئے تہران میں اپنے خاندان کی حفاظت کے لیے ایسا کیا. آصف مرچنٹ نے کہا کہ اسے کبھی بھی کسی مخصوص شخص کو قتل کرنے کا حکم نہیں دیا گیا تھا, لیکن اس کے ایرانی ہینڈلرز نے ایرانی دارالحکومت میں بات چیت کے دوران 3 افراد کے نام بتائے تھے. قانون نافذ کرنے والے اداروں نے حملہ ہونے سے پہلے اس منصوبے کو ناکام بنا دیا. DOJ نے کہا کہ ڈپارٹمنٹ آف جسٹس نے کہا کہ جی آصف مرچنٹ نے اپریل 2024 میں سازش میں مدد کے لیے جس شخص سے رابطہ کیا اس نے اس کی سرگرمیوں کی اطلاع دی اور خفیہ مخبر بن گیا. اس سال مرچنٹ کو گرفتار کیا گیا اور اس نے صحت جرم سے انکار کرتے ہوئے بے قصور قرار دینے کی اس نے استدعا کی. اس کے علاوہ جناب فاکس نیوز کی ایک رپورٹ کے مطابق امریکی بحریہ آئندہ ہفتوں میں ایران کے قریب مشرق وسطی میں تیسرا کیریئر سٹرائک گروپ تعینات کرنے کی تیاری کر رہا ہے. رپورٹ کے مطابق طیارہ بردار بحری جہاز USS جارج H.W. بش اور اس کا کیریئر سٹرائک گروپ اپنا کمپوزٹ ٹریننگ یونٹ ایکسرسائز مکمل کر چکے ہیں اور توقع ہے کہ وہ مارچ کے اختتام سے پہلے نیول اسٹیشن نورفوک سے روانہ ہو کر معمول کے شیڈول کے مطابق امریکی 5ویں بحری بیڑے کے دائرہ کار میں تعیناتی کے لیے جو ہے وہ روانہ ہو جائیں گے. اس کے علاوہ جناب پاکستان کے حوالے سے بھی جو ہے وہ ایک خبر شامل کرنا چاہیں گے اور یہاں پہ خبر یہ ہے کہ جناب راولپنڈی اور اسلام آباد میں دہشت گردی کے ممکنہ خطرے کے پیش نظر سیکورٹی اداروں نے ایک ہائی الرٹ جو ہے وہ جاری کر دیا ہے. حکام کے مطابق آئندہ 48 گھنٹوں کے دوران دہشت گردوں کی جانب سے ممکنہ کارروائی کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے. تو اسلام آباد کے حوالے سے بھی یہ ایک امپورٹنٹ خبر ہے. سیکورٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ کلدن تحریک طالبان پاکستان اور بلوچستان لبریشن آرمی BLA سے منسلک دہشت گرد گروہوں اور سلیپر سیلز پر افغان طالبان حکومت کے بڑھتے دباؤ کے باعث رد عمل میں حملوں کا امکان پیدا ہوا ہے, جس کے نتیجے میں سیکورٹی فورسز اور عوامی مقامات کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے. حکام کے مطابق اسلام آباد کے حساس مقامات میں فیصل مسجد, سینٹورس مال, پمز ہسپتال, H8 اتوار بازار اور G6 بازار کی مساجد جو ہیں وہ شامل ہیں, جہاں تراویح اور جمعے کی نماز کے اوقات میں حملوں کا خدشہ ظاہر کیا گیا ہے. اس کے علاوہ شاپنگ مالز اور دیگر رش والے مقامات کو بھی ممکنہ ہدف قرار دیا گیا ہے. راولپنڈی میں صدر, راجہ بازار, صادقآباد بازار, دبئی پلازا اور موتی بازار سمیت مصروف تجارتی علاقوں کو بھی جو ہے وہ حساس قرار دیا گیا ہے. اس کے علاوہ جہاں پہ یہ ساری صورتحال بن رہی ہے, ظاہری بات ہے لوگ جو ہے وہ پیٹرول اور ڈیزل کی بڑھتی ہوئی قیمتوں سے پریشان ہیں, جنگ کی صورتحال کی وجہ سے پریشان ہے. وہیں پہ ایک اور ڈیولپمنٹ بھی جو ہے وہ میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا, اور وہ یہ ہے کہ مطلب کچھ جگہوں کے اوپر جو ہے وہ پھر بھی بزنس ایز یوزول جو ہے وہ جاری ہے. مجھے ابھی ریسنٹلی جو ہے وہ اتحاد ٹاؤن نے ایک تقریب جو ہے وہ منعقد کی, اس میں مجھے بلایا گیا, مجھے مدعو کیا گیا اور میں وہاں پہ گیا تو مجھے آئی واز کوائٹ سرپرائز کہ وہ اپنے ایک اوورسیز بلاک کے جو فیز 1 ہے اس کی لانچنگ سرمنی جو ہے انہوں نے منعقد کی ہوئی تھی, اور وہاں پہ جا کے جو ہے وہ میری ان کے جو CEO ہیں شجاع صاحب, میری ان سے ملاقات ہوئی, ان کے ڈیلرز وغیرہ انہوں نے بلائے ہوئے تھے. تو میں نے وہاں پہ جا کے ان سے پوچھا, میں نے کہا جی یہاں پہ جو ہے وہ آپ یہ تقریب منعقد کر رہے ہیں, یہاں پہ مطلب پوری دنیا کے اندر جو ہے اس وقت جنگی صورتحال ہے, لوگ پریشان ہیں, وہ سب کچھ ہے. تو آئی واز کوائٹ سرپرائز کہ انہوں نے کہا کہ نہیں جی ہم لوگ کام تو اپنا کریں گے, جو ہمارے ٹارگیٹس ہم نے میٹ کر رہے ہیں, ہم نے اپنے جو لوگ ہیں جنہوں نے زمینیں خریدی ہوئی ہیں ہم نے ان سے پرومسز کیے ہیں, وہ پرومسز ہم نے پورے کرنے ہیں, تو بزنس از گوئنگ ٹو کنٹینیو. تو مجھے اس ساری صورتحال کے اندر جو ہے نا یہ بات بڑی ایک امپریسو لگی کہ جن لوگوں نے ایکچولی اپنا کام کرنا ہے, جنہوں نے اپنے بزنس پہ فوکس کرنا ہے, اپنے کاروباری زندگی کو جو ہے وہ چلانا ہے, وہ اپنا فوکس ادھر سے ادھر نہیں ہونے دیں گے. سو دس از دا ٹائم, ایکچولی یہ بڑا ضروری ہے آپ سے ڈسکس کرنا کہ دس از دا ٹائم کہ اگر اس پینک سچویشن کے اندر بھی آئی نو بہت سے پریشرز ہوتے ہیں, آئی نو انسان جو ہے وہ سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ بھئی اب کیا کریں گے. یو نیڈ ٹو انوویٹ, یو نیڈ ٹو ایکچولی فوکس آن واٹ یو آر ڈوئنگ. تو یہاں پہ مجھے اس تقریب سے وہاں پہ ڈیلرز وغیرہ بھی آئے ہوئے تھے, ان لوگوں نے وہاں پہ اپنے ڈیلرز بلائے ہوئے تھے, ان سے بھی میری ملاقات ہوئی اور وہ سارے ہی بڑے پرعزم تھے
اور سارے ہی جو ہے وہ کافی کانفیڈنٹ دکھائی دے رہے تھے کہ نو میٹر واٹ ہیپنس کام تو ہوگا, کام جو ہے وہ اسی طرح سلسلہ جو ہمارا چلتا رہے گا, یہ رکے گا نہیں. سو یہ پازیٹیوٹی بھی بہت ضروری ہے. تو آس پاس میں ویسے ہی آپ کو میں کیونکہ لوگوں سے ملتا ہوں, ایک ڈر ہے, ایک پریشانی کا ایلیمنٹ مجھے عام طور پہ لوگوں میں جو ہے وہ نظر آتا ہے. تو یہاں پہ بہت ضروری ہے یہ بات کرنا کہ اگر ایسا بھی ہو تو پلیز اپنے کام پہ, اپنی لائف سٹائل کے اوپر, اپنے پیشے کے اوپر آپ کوئی بھی پروجیکٹ لے کے چل رہے ہیں, پلیز اپنا فوکس جو ہے وہ اس کو ڈی فوکس نہ ہونے دیجیے گا, نو میٹر واٹ ہیپنس. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.